ایک دفعہ میں آفس انٹر ہوا تو لیفٹ سائڈ پہ میں نے دیکھا 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سیف اللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دونوں مرد آدمی. اچھا میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو سیف اللہ بھائی نے کہا کہ فرید بھائی یہ مجھے کسی نے ان کا بتایا ہے تو یہ مجھ سے ملنے آیا. تو ایک بچہ تھا, بچہ نوجوان ہٹا کٹا, لیکن اس کی عمر 18 سال. آج کل بچے ہی ہوتے ہیں 18 سال کے. لیکن آج ہم نے ڈسکس کیا نا تو وہ جو اقبال ہے نا وہ 19 سال کا. ماشاء اللہ. لیکن جسامت میں دیکھیں اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے. اچھا تو وہ جناب ایک کاؤنسلنگ سیشن چل رہا. سیف اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے, اور پھر اس کے چچا آئے ہوئے تھے ساتھ. پھر میں نے پکڑ کے واٹ لگا دی. اچھا میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہوں. اچھا یہ کہا تھا اس نے؟ ہاں یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے. تو میں نے کہا اچھا تو اس کے لیے تو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا. نہیں پڑھنا پڑتا آج کل. ہاں ٹھیک ہے, نہیں پڑھنا پڑتا, لیکن میں نے کہا وہ چلو ڈی موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا. تو اچھا پھر ہوا یہ کہ وہ بات آئی گئی ہوگی, لیکن ٹو آور سرپرائز کہ ان کی فیملی نے واقعی اس کو پرسیو کیا, اور ہم نے انہیں ایک ٹائم دیا کہ اب اس ٹائم بچے کو بھیج دیں. وہ بچہ آنا شروع ہو گیا. پھر اللہ کی طرف سے ہمارا حفظ کا پروگرام سٹارٹ ہوا, اور ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا ایگزامپل دینی چاہیے, دیکھتے ہی دیکھتے آسمان جس طرح تھا نا بالکل کلیئر, دیکھتے دیکھتے ایک دم بادل آئے, بارش ہونا شروع ہو گئی, تھنڈر اسٹارم ہونا شروع ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے کلی کھل کے گلاب بن گیا. کوئی شاعری بھی ایڈ کرے, یہ کافی ہے. نہیں کچھ اور بھی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پودا تھا وہ بڑا ہو گیا اور وہ زمین سے نکلا. زمین سے اس طرح نکلا کہ وہ آنا شروع ہو گیا. تو ہم نے کہا اچھا یار یہ تو واقعی پانی پھر ہم نے ڈالا, بندہ تھوڑا سا سیریس ہے. نکلنا شروع ہو گیا اور ریگولر آنا شروع ہو گیا. اور پھر شیخ آپ نے بہت زیادہ ایفرٹ کی, قرہ اکرام نے بہت زیادہ ایفرٹ کی, انہوں نے خود بہت زیادہ ایفرٹ کی. اصل میں ہم سب سے زیادہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. لا شک لا شک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے بغیر تو پاسبل تھا ہی نہیں کسی کے لیے بھی. لا حول لنا ولا قوہ. اور ان کے جو پیرنٹس کی ایفرٹ ہے وہ سب سے زیادہ. نو ڈاؤٹ. اس میں یہ ہے نا اخی ماشاء اللہ, یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی ابھی تک ایک وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے جب یوتھ میٹر کے ابتدا میں ہمارے یعنی وہ ہم خیال میں تھا کہ ہم کبھی حفظ کھولیں گے. یہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک سمر کیمپ شروع کیا تھا, حفظ اس میں شروع کیا تھا. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ شروع میں ایک ہم نے 2-3 قراء کو لائے تھے, وہ نہیں ہمارے ساتھ چل سکے کچھ وجوہات کی وجہ سے, تو مجھے مجبوراً اس میں پڑھانا پڑا. یاد ہوگا آپ کو کچھ عرصہ. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا کہ یار ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے حفظ کریں. تو ہم نے شروع میں پھر اس وقت یہ ہوا کہ ماشاءاللہ جو ہمارے بیٹے یا بھائی ہیں علی عبد الرحمن, ان کے چچا کے ساتھ آئے تھے آپ لوگ, ہے نا. تو پہلے ڈیفائن کر لیں کہ کون ہے, بیٹے ہیں یا بھائی ہیں؟ یہ میرے بھائی ہیں میرے, ماشاء اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے عمر میں. ہے کیا ایج ہے آپ کی؟ 19 یعنی کوئی 11-12 سال کا. میں 32 ہو گیا, تو کتنا فرق ہو گیا؟ آپ 32 13 سال نہیں بھائی ہو گئے نا. چلو بھائی میرے چھوٹے بھائی 42 بشیر. ہاں بھائی ہو گئے, ٹھیک ہے. تو پھر الحمدللہ پھر ہم نے ان کو شروع میں تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم مدرسہ بھیجنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دین کا علم حاصل کرے. ابھی فریش چکن قطر سے آیا تھا, ٹھیک ہے نا. میں نے بولا یار دیکھیں ایک دم ان کو آپ ادھر ڈالیں گے, ہو سکتا ہے تھوڑا وہ ہو جائے. اور اسی درمیان ہم لوگوں نے ادھر حفظ بھی شروع کیا تھا, اور حفظ سے پہلے میرے خیال میں کچھ عرصہ یہ ویسے ہی آتے رہے بھی تھے, ہے نا.
حفظ سے پہلے آ کے آپ انہیں پلے لسٹ پلے لسٹ مثلا میں نے اصول حدیث کا دیا اور جو حلیہ طالب علم ہے ایٹیکیٹ آف. اور یہ میں نا جنید بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا وہ ابھی چلا دیں, ٹھیک ہے, ایڈیٹنگ میں. شعیب بھائی یاد رکھنا, وہ انشاءاللہ سیف اللہ بھائی آپ کو سینڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں پھر لوگوں کو نا ایک جرنی کا پتہ چلا. الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ حفظ شروع ہو گیا تو ہم نے ان کے والد صاحب کو فی الحال ہم ان کو تھوڑا سا پکاتے ہیں شام والے حفظ میں, اچانک مدرسے میں تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا. المہم ہم نے بولا تو الحمدللہ شام والے حفظ میں ہمارے پیارے بھائی چل پڑے. اور جب شام والے حفظ کے جو ہے ہم ایک لوگوں کو تعارف دینا چاہتے ہیں, کیونکہ نارملی پاکستان میں میرے خیال میں میرے علم کی حد تک نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو اف دیر از اینی ون. ہم نے کوشش کی سعودیہ کا جو ایک ماڈل ہے اس کو ہم ادھر لے آئے. سعودیہ میں نارملی میں نے دیکھا ہے اکثر جو ہے عصر سے مغرب یا عصر سے عشاء تک حفظ چل رہا ہوتا ہے اکثر, اور اکثر جو زیادہ تر حفظ کرتے ہیں وہ ادھر ہی سے کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو صبح والے ہیں لیکن اکثریت اس طرح, تو وہ اسکول مدرسے میں بھی جاتے ہیں اور شام میں حفظ بھی کرتے. تو ہم نے ادھر شروع کیا الحمدللہ. تو ہم نے اس میں یہ ایک تو ہم نے یہ کوشش کی کہ کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کیا کی جائے, یعنی ایک بچے کو ایک استاد 8 بچے کو پڑھائے اور سبقی منزل تینوں ایک استاد سنیں, اور روزانہ ہم پیرنٹس کو رپورٹ بھی بھیجتے ہیں. اور الحمدللہ شروع میں بعض ہمارے کیونکہ یہ ہمارے انوائرمنٹ میں نہیں ہے تو بہت سے قراء بعد سے قابل اعتبار اشخاص نے ہمیں کہا کہ یار یہ ہو ہی نہیں سکتا, اٹس امپاسبل, تم لوگ بچوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہو. بچوں بہت زیادہ قراء باز بھی گئے, ہاں کچھ قراء چلے بھی گئے. میں نے کہا کہ میں نے میڈیا میں اور ہم نے اصل میں یہ کہا تھا کہ بچوں کو بغیر مارے پڑھانا. تو ابھی تک میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ مان ہی نہیں سکتے کہ بغیر مارے کوئی حفظ کر سکتا ہے. بہت ساروں کے ذہن میں کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ ہم مثلا جو قرآن نے پڑھا ہے وہ مار کھا کے یاد کیا نا اکثر نے. میں نہیں کہہ رہا سب اس طرح ہے, اکثریت کی بات کر رہا ہوں. تو اکثر نے بولا یار ایک تو تم لوگ بغیر مارے پڑھانے کی بات کر رہے ہو, دوسرا تم لوگ قاری کو ہی سبقی منزل پڑھانے کی بات کر رہے ہو, تیسرا تم لوگ وہ بھی شام کو, یعنی یہ تو امپاسبل ہو گیا ان کے لیے. ہم نے بولا یار ادھر ہزاروں لوگوں نے کیا بولتے نہیں, ادھر ایک کر کے دکھاؤ. تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. یہ ہمارے پیارے بھائی جو ہیں علی عبد الرحمن, انہوں نے ایوننگ تقریباً 8 مہینے کیا نا, 8-9 مہینے انہوں نے ایوننگ کیا. اس میں کتنا حفظ ہو گیا تھا؟ 8 پارے ہو گئے. 8 پارے ہو گئے تھے ماشاء اللہ. اصل میں اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں کہ سارے طلبہ ہمارے ان کی طرح ہیں کیونکہ اس میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کی. سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا الحمدللہ انہوں نے 8 مہینے 9 مہینے شام والا کیا, پھر باقی جو ہے صبح والے میں اور شام والا دونوں کرنے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ انہوں نے یعنی کہ 0 سے اسکریچ سے سٹارٹ کیا. ہاں 0 سے, یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا پھر ادھر سے شروع کیا ہے نا, یعنی 0 سے شروع کیا, والناس سے ادھر شروع کیا الحمدللہ. اور تقریباً جو ہم نے اس دن آپ لوگوں نے کیلکولیشن کی ہے کہ جو ٹوٹل بزنس ڈیز یعنی جس ڈیز میں انہوں نے ایکٹیو لرننگ کیا ہے وہ تقریباً 360 دن سے بھی کم بن رہے ہیں, ہے نا الحمدللہ. تو یہ سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے, جیسے فرید بھائی نے کہا لا حول لنا ولا قوہ. دوسرا جو ہے پھر اس کے بعد ان کی اپنی محنت ہے, سب سے زیادہ ان کی اپنی محنت ہے, اس کے اوپر ہم ابھی بات کریں گے. اور ان کے ابو کی دعا, ان کے والد, کیونکہ والد نے کہا کہ بیٹا تم وقف ہو, اسلام کے لیے وقف ہو, پیسوں کی فکر نہ کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. اور ان کے والدین کا بڑا سپورٹ ہے. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک بچہ جو ابھی قطر سے آیا اکیلا رہا ہے ادھر, یہ بھی آسان بات نہیں ہے آج کل. اور ماشاءاللہ تو الحمدللہ ابھی ان کا حفظ کمپلیٹ ہوا, اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے زیادہ. ہم سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ جو علی عبد الرحمن بھائی ہیں وہ ان سے کچھ ایکنالجمنٹس لے لیں, اور تاکہ وہ اپنی زبان سے خود ایفیڈیوٹ دے دیں. وہ یہ ہے کہ پوری جرنی میں آپ کے کسی نے کان مروڑے نہیں, کسی نے مارا آپ کو نہیں, تاکہ آپ کیمرے میں دیکھے لوگوں کو بتاؤ نا کہ کسی بھی طرح کا آپ پہ کوئی ظلم ہوا نہیں. اچھا یہ ایک اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے, اللہ کا نعمت ہے, بغیر مارے بھی ایک بچے نے الحمدللہ. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے, الحمدللہ انہوں نے بہت بعض لوگوں نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ ایک تم لوگ دکھا دینا, 10 سال سے پہلے کوئی نکلے گا ہی نہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, وہ نام چھوڑے, اچھی بات نہیں کون تھا بتانا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حفاظ ہیں نا وہ خود ایک انداز میں اللہ کی معجزات میں سے, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں حفاظ کا, یا وہ بولتے ہیں کہ یار ایک اور کاپی تم نے بڑھا دی. یہ نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. تو ابھی تو ان کی جرنی آف سیکنگ نالج جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے.
تو اب آپ علی اپنی طرف سے اپنے جرنی کا ذرا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ علی اب ہم خاموش ہوں گے, اپنی کہانی اپنی زبان فرام دی ادر سائڈ آف دا ویو, فرام یور پرسنل سائڈ آپ نے اپنی کہانی زیرو سے اسٹارٹ کرنی ہے کہ آپ قطر سے کیسے کن اسباب میں آئے اور پھر یہاں پہ کیسے پہنچے اور پھر کیا ہوا. سو اوور ٹو یو. میں سب سے ایک عالم قاری صہیب, ان کو میں بہت زیادہ سنتا تھا, ان کے درس وغیرہ, ان کو سن کے مجھے دین کا علم سیکھنے کا شوق چڑھا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح درس دیا کروں. ماشاء اللہ. اور ان کو دیکھ کر پھر میں نے گھر والوں کو بھی بتایا کہ میں نے پاکستان جا کے تو قرآن کالج جوائن کرنا ہے. پھر میں شیخ سیف اللہ کے پاس آیا تو یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ مدرسے میں تو نہیں جا سکتے آپ, کیونکہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. پھر یہاں پہ انہوں نے مجھے کچھ کورسز کروائے, بیج ورلڈ سیریز وغیرہ, اور پھر مجھے حفظ میں ڈالا انہوں نے. میں نے حفظ جب شروع کیا تھا میرے لیے آسان تھا, پھر مشکل ہو گیا, پھر مشکل آسان ہوتا گیا. کبھی چھٹیاں ہوتی تھی بیچ میں تو اس سے جو ذہن بنا ہوا تھا وہ مومنٹم خراب ہو جاتا تھا اور سبق مشکل ہو جاتا تھا یاد کرنا. یہ مشکل تھا اس کے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں اور بیمار ہوتا ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر بندے کا ذہن ہل جاتا ہے. اچھا, اسی طرح جب آپ ادھر سے ادھر شفٹ ہوئے نا, اس کے کیا اثرات تھے؟ یعنی وین یو شفٹیڈ فرام قطر ٹو پاکستان, اس کے, کیونکہ آپ اکیلے جی رہے ہو نا, اس کا بھی بتائیں ذرا. شروع میں تو تھوڑا مشکل تھا, کبھی کبھی میں کافی اکیلا فیل کرتا تھا, یاد آ رہے ہوتے تھے گھر والے, کافی مشکل تھا میرے لیے. اور آپ ایک قطر کے لائف اسٹائل کے بھی یوزڈ ہوتے ہیں, یہاں پہ لائٹ نہیں جا رہی, اچھی اچھی گاڑیاں, اچھی بلڈنگز, المرائی, باقی ساری چیزیں آ رہی ہے. یہاں پہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کو بہت مشکل آئی. شروع میں تھوڑا مشکل تھا. شروع میں جب آپ نے حفظ شروع کیا اس وقت آپ موٹیویٹڈ تھے, پھر ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے رہے ہوں گے. ہاں جی. تو ماشاءاللہ اسی طرح اگر ہم یہ بھی آپ نہیں, تو اب جو بچے حفظ کرتے ہیں, اسٹارٹ سے جو حفظ کرتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی جرنی کے تھرو انہیں کوئی سبق پہنچاؤ کہ اگر ان کے پیرنٹس دیکھیں یا وہ دیکھ رہے ہوں تو کس طرح مینیج. کیا شروع میں آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ حفظ کر لیں گے؟ شروع میں تو بالکل بھی نہیں تھا نا. نہیں, آپ سوچتے کہ یار یہ بہت مشکل ہے, یہ میں کر ہی نہیں سکتا. کئی بار ایسی فیلنگ آ رہی. کئی بار جب میں کوئی نیا پارا شروع کرتا تو میں سوچتا تھا یہ کیسے ہوگا یار. اللہ اکبر یار, اللہ اکبر. اچھا, تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ شعیب بھائی آپ نے بھی حفظ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بھی حفظ کیا ہوا ہے, تو آپ دونوں پھر کولیکٹیولی چیزیں بتا دو اور ہم کویشچنس پوچھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جب آپ 30th جب آپ حفظ اسٹارٹ کرتے ہو اور آپ یوز ٹو نہیں ہوتے کہ زمین پہ بیٹھنے کے, ٹھیک, کتنی دیر میں بندہ یوز ٹو ہوتا ہے کہ یار اب 2-3 گھنٹے اب مجھے زمین پہ بیٹھنا ہے, تاکہ ہم نا چھوٹے چھوٹے کویشچن سے پھر اصل میں عقل یہ ہے نا, مثلا یہ جو بھائی ہیں یہ جب سے پیدا ہوئے زمین پہ بیٹھے ہیں, یہ جو بھائی ہیں یہ جب سے پیدا ہوئے کرسیوں پہ بیٹھ رہے ہیں, تو اٹس اے انوائرمنٹل. ایک آنسر مل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنا آنسر دو. ہم پہلے سے زمین پہ بیٹھتے تھے, آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا شکر ہے. مدرسے میں گئے تو پھر تب یعنی کہ مدارس میں آج بھی میرے خیال سے پنجاب کی مدارس میں بھی سارے زمین پہ ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. بالکل. تو ایک عادت تھی زمین پہ بیٹھنے کی, اور لیکن جب نئی چیز نہیں تھی. ہاں, نئی چیز نہیں تھی, لیکن جب آپ حفظ میں آتے ہیں تو ایک پریشر ہوتا ہے کہ میں نے یاد کر کے سنانا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ زمین پہ بیٹھنا مشکل ہوگا, یہ ساری چیزیں ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں. جو بنیادی چیز ہوتی ہے کہ میں نے سبق یاد کر کے کسی غلطی کے بغیر اس کو سنانا ہے. اور آپ کا؟ میرے لیے تھوڑا مشکل تھا زمین پہ بیٹھ کے, کیونکہ آپ پورا ادھر اسکول وغیرہ کرسیوں پہ وغیرہ سب کچھ. ماشاء اللہ. تو پھر کیسے؟ لیکن تھوڑا سا ایلیبوریشن کے ساتھ بتاؤ ہر چیز. شروع میں تو میرے لیے تھوڑا مشکل تھا بیٹھنا, مشکل پیر سوئے تھے. اچھی بات ہے نا, یہ بھی لوگوں کے پیر سن ہو جاتے تھے. میرے بھی ہوتے تھے کبھی کبھی. کمر میں بھی درد شروع ہوئی تھی, پھر میں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ کر کے عادت پڑتی گئی, اور پھر اب تو 5 گھنٹے میں بیٹھ جاؤں, میں آرام سے بیٹھوں گا 5 گھنٹے میں. لیکن اس میں یہ ایک اچھی بات ہے یوتھ میٹر کی, یہ نہیں کہ میں اس کو چلا رہا ہوں تو اس سے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ایک کچھ مدرسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح بیٹھنا ہے, یا آپ بالکل بھی پاؤں نہیں ہلا سکتے. یہاں پہ اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر بچہ کوئی تھک وغیرہ جائے تو وہ لیٹ بھی جاتے ہیں.
لیٹ جاتا ہے یا اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے نا, یہ اس نے آپ کو ہیلپ کیا ہوگا. اچھا اب اچھا دوسرا یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ادھر کوئی یونیفارم نہیں ہے, آپ کے خیال میں اس کے کیا فوائد ہیں یا کوئی نقصانات ہیں؟ نہیں, مدارس میں عام طور پر یونیفارم نہیں ہوتا, لیکن ایک خلیہ ہوتا ہے کہ یار ٹوپی پہننا ہے, اس طرح ہم شلوار قمیض پہننی ہے, ہاں شلوار قمیض پہننی ہے اور ٹوپی پہننی ہے. تو عام لوگوں کے لیے ایک پہچان ہوتی ہے کہ یار یہ حفظ کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ قرآن پڑھنے والا بچہ ہے, اور قرآن کے ساتھ ایک احترام کا بھی وہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت سر کو ڈھک کے پڑھنا, اس طرح کی چیزیں. یہ کافی لوگوں نے ایڈوائز کیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ینگ جنریشن کی بات دیکھو, جس طرح آپ قطر سے آئے ہو, یہی کچھ لوگوں کو یہ انفیریٹی کمپلیکس کا باعث بن جاتا ہے کہ دیکھو میرے کزنس جو ہیں وہ تو ایل جی ایس جا رہے ہیں, آئی ایس ایل جا رہے ہیں, بیکن ہاؤس جا رہے ہیں, ان کے لیے تو کمپلسری نہیں ہے یہ ساری چیزیں, تو ہمیں کیوں ہے یہ؟ ہاں تو یہ اب فیملی اس میں نا اصل میں یہ ہے کہ جس ایریا میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں زیادہ, اور جس ایریا میں جو مدرسے والے ہمارے احباب ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کو وہ لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں, تو اس حساب سے ادھر زیادہ یہ صحیح ہے, ادھر کے حساب سے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اس کو مثلا میں چل رہا ہوں سب ٹوپی والے سسٹمز ہیں اور پورا قمیض شلوار سفید اور ایک بکسہ ہو, ایک رجسٹری ہو, ایک فل یعنی سسٹم ہے, یہ اس جگہ پہ اس ایریا میں اس بیک گراؤنڈ میں وہ صحیح ہے, لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اونلی دیٹ از دا وے, اور دوسروں کو بھی ہم تھوپنے کی کوشش کرتے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اب جس طرح اس ٹائم ہم ساروں نے سار کور کیا ہوا ہے, یہ تو ایسی نارمل ہے, وہ تو ہم نے ایسے کیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ مطلب ہمارے جو حفظ میں نا اس طرح ہم وہ پش نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ جو بچے جس ایریاز سے آ رہے ہیں, جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, ان کو پش کرنے سے کیا ہوگا, وہ لوگ متنفر ہو جائیں. حفظ تو چھوڑیے, دین سے بھی وہ متنفر ہو جائیں. تو یہ حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ یعنی اصل چیز ہے نا وہ قرآن کی محبت کو دل میں ڈالنا, بس یہ ہے اصل چیز. بلکہ قرآن ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی پابندیاں لگائیں. ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ آپ کے شریعہ کمپلائنٹ ہو, وہ تو آپ کے شارٹس نہ ہو, ٹراؤزرز ہوں اس کے اوپر جو ان سے. اچھا آپ دونوں مینلی زیادہ ٹائم آپ نے حفظ میں گزارا ہوا ہے, آپ ٹیچ کرتے رہو کافی عرصہ, اور آپ نے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے, تو آپ کو اس میں کیا فائدے نظر آئے ہیں؟ جس طرح بچے ایزی کلوتھس میں, کلر کلوتھس میں آ جاتے ہیں, اور یا آپ پرسنلی جب آئے تو آپ کو کیا کس طرح کی فیلنگ آئی کہ کسی بھی طرح کی آپ کو کوئی مشکل ہوئی ایڈجسٹ ہوتے ہوئے؟ نہیں, شروع میں ایج کے حساب سے مجھے تھوڑا تھا, ہاں لیکن باقی سب ٹھیک ہے. اچھا شروع میں ہم اکثر ہمارے بچے چھوٹے ہیں, آپ اکیلے میرے خیال میں سب سے بڑے بچے ہیں, تو کیا آپ کو شروع میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, پھر نارمل ہو گیا؟ ہاں جی پھر نارمل ہو گیا. پھر بیچ میں وہ حمزہ بھائی بھی آئے تھے ایک بار, فہد بھائی بھی آئے, تو میں وہاں پہ پھر بالکل ایزی ہو گیا تھا. نہیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے نا کہ جب شروع میں بندہ حفظ کرتا ہے جیسے علی کی ایج میں, تو باقی سارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور تقریباً سبق بھی سب کا سیم ہوتا ہے, لیکن جب بچہ یاد کر کے آگے نکل جاتا ہے تو اس میں کانفیڈنس آتی ہے کہ یار میں بڑا ہوں تو کیا ہوا کہ میں آگے بھی تو ہوں. یہ سر آپ کو ہوا؟ ہاں جی. اچھا چلو ماشاءاللہ. اچھا کیا کسی بھی بچے نے آپ کا کوئی مذاق اڑایا یہاں پہ پوری جرنی میں کہ دیکھو آپ کی کیا ایج اور آپ حفظ کر رہے ہو؟ نہیں. آپ کے کسی بچوں کے ساتھ دوستی رہتی تھی یا نہیں رہتی؟ نہیں, وہ سارے چھوٹے تھے تو بالکل ہی. ہاں جی. جو ہو سکتا ہے اس کا یہ فائدہ ہو کہ آپ نے جلدی حفظ کر لی. ہاں بچوں کے ساتھ نہیں, قاریوں کے ساتھ اس کی دوستی رہی, کیونکہ قاریوں کے ایج ان کے ساتھ قریب تھی نا, اس لیے خوشی ہے کہ آپ حفظ کر لی. کتنی خوشی, بہت خوشی. آپ کو ایک چیز مطلب آپ کو لگ رہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا. ہاں جی. یعنی ایک لگ رہا تھا کہ یار اٹس امپاسبل, یہ لگ رہا تھا, ایسے ہی تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. تو ابھی ایک عجیب سی کیفیات. اب آپ کو لگتا ہوگا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ابھی مجھے یقین بھی نہیں آ رہا ہے ابھی تک. اللہ. اب آپ کو لگتا ہوگا میں کچھ بھی کر سکوں گا انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کر لیا. اچھا اب سیکنڈ اسپیکٹ پر آتے ہیں, کیونکہ میں آپ دونوں کی تھوڑی سی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. ہم نا ڈیفیکلٹیز کے ڈفرینٹ اسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک اسپیکٹ کتنا مشکل ہے, ایک اسپیکٹ ہوتا ہے کلودنگ کا یا انوائرمنٹ کا, وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. سیکنڈ اسپیکٹ ہوتا ہے کہ سبق یاد کرنے کی ٹینشن یا پریشر, یا آپ دونوں سے یاد ہی نہ ہو رہا ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ وہ والے بھی انسیڈنٹس یا وہ والے پورشنز لے کر آئیں جو آپ کو بہت زیادہ مشکل لگے یاد کرنا. وہ ہر بندے کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, شیخ آپ بھی لا سکتے ہیں, ٹھیک. تو شعیب بھائی آپ کے لیے سب سے مشکل ایریاز کون کون سے تھے؟ اسٹارٹ سے اگر اسٹارٹ کریں گے 30th پارے سے اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہو تو اب آپ کو ایزی لگتا ہے یا تب بھی کنفیوژن آنا شروع ہو جاتی ہے دماغ میں؟ ابھی پڑھتے ہوئے جب آپ پڑھ رہے تھے, جب آپ خود حفظ کر رہے تھے شروع میں؟ ہاں شروع ایز میں اے چائلڈ. ہاں شروع میں
میں جب حفظ میں گیا تو تب تک یعنی میں نے بھی کوئی چھوٹی عمر میں حفظ شروع نہیں کیے، بعد میں کیا ہے. تو ہمارا اس وقت بھی شام ٹائم تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ اس میں ٹائم زیادہ تھا، یعنی کہ عصر کے بعد بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر فجر کے بعد، تو تقریباً کافی زیادہ ٹائم اس میں ہو جاتا تھا. تو شروع کے کچھ پاروں میں کچھ مشکل اتنی نہیں ہوتی تھی، بعد کے کچھ سورہ مجھے جو اس وقت مشکل لگتا تھا سورہ تغابن بہت مشکل لگتا تھا. کسی سورہ میں آپ سٹک ہو گئے؟ ہاں، سورہ تغابن شروعات میں بھول جاتا تھا، اور اس کے بعد آ کے سورہ جن تھوڑا سا مشکل لگتا تھا اس وقت. اور جب ایک بار یاد کر لے پکڑے اچھے سے، پھر اس کے بعد مشکل نہیں رہتی. اور مڈ والا کون سا ایریا جو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے جنرلی حفاظ کو، یا آپ کو مشکل لگتا ہے؟ اس کے بعد جو مجھے مشکل لگتا ہے وہ سورہ 25واں سورہ جو الہی رد کا پارہ ہے، وہ اس میں 1-2 صورتیں ہیں سورہ جاثیہ، وہ مشکل لگتا ہے مجھے، یعنی بھول جاتا ہوں بار بار. تو اس کے بعد جو بیچ والا کوئی نہیں، اس کے بعد شروع کے کچھ پارے جیسے 5واں 6ٹھا، وہ مشکل لگتا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. علی بھائی آپ کے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہوا، یعنی کہ جب آپ نے اسٹارٹ کرنا شروع کیا تو کیا کیا چیزیں آپ کو مشکل لگیں پوری جرنی میں یاد کرنے کے لحاظ سے؟ بس شروع والے پارے تو بڑے آسان تھے، 30واں 29 سورہ جن انہوں نے بتایا، وہ مجھے بھی مشکل لگ رہی تھی. سورہ جن میں نے بھی صحیح یاد نہیں ہوئی. سورہ مجادلہ وغیرہ اس طرح کی صورتیں. پھر شروع کے بھی کچھ پارے مشکل، سورہ نساء کے اندر کچھ ایسے رکوع جو صحیح یاد نہیں ہوئے. ٹھیک. تو یہ والے پارے کچھ مشکل تھے. اور بیچ والے کوئی ہاؤ یو ہینڈل دا پریشر. ہاں، جب یاد نہیں ہو رہا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی کچھ یہ نیمونک یاد کر لیتے ہیں کہ یار اس کے بعد اس طرح ہو جائے گا، یا بس اس کو بار بار پریکٹس کرنا ہے، دہرانا ہے، کس طرح؟ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اوور آل جو حفظ کے پیرنٹس ہیں وہ بھی اگر دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی بچوں کو گائیڈ کر سکیں. ہر اس کے لیے ٹائم ہوتا تھا کہ آپ نے اس ٹائم سبق یاد کرنا ہے. تو جب یاد نہیں ہوتا تھا تو پھر بیٹھے رہتے تھے کہ کلاس کے بعد ایکسٹرا ٹائم دینا ہے، اس کو یاد کر کے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ شام کو ہم یاد کرتے تھے مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، تو تقریباً سبق کچا پکا یاد کر لیتے تھے، اور صبح اٹھ کے دوبارہ اس کو یاد کر لیتے. شیخ اب آپ بتائیں. اور تھکے ذہن کے ساتھ کبھی یاد نہیں ہوتا، اس کے لیے فریش ہونا چاہیے اور قیلولہ کر کے. آپ کے ساتھ بھی یہ کہ جب آپ سو کر اٹھتے ہو تو زیادہ بالکل ایسے زیادہ ہائی انرجی ہوتی ہے اور زیادہ جلدی یاد ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، چاہے آپ دوپہر کو سو یا صبح سو کر بالکل ایسا ہی ہے. وہ پرائم ٹائم ہوتا ہے یاد کرنے کا. میں لاہور میں ایک جامعہ میں مدرسے میں اتقان کے لیے آیا، تو وہ لوگ زبردست سلاتے تھے. یعنی اتقان یعنی کہ منزل نکالنے، منزل پکی کرنے کا جو. تو وہ لوگ تقریباً 11-11:15 بجے چھٹی دے کر ظہر تک زبردست سلاتے تھے. یعنی ایک بندہ آتا تھا اور کہتا تھا آنکھیں بند کرو، سو جاؤ. ٹھیک ہے. وہ صرف اس لیے کہ بچے کا ذہن فریش ہو اور وہ دوبارہ سے اسی انرجی کے ساتھ یاد کر سکے. اور علی بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے پر تو کوئی پریشر نہیں تھا اس طرح. ٹھیک ہے. میں شروع میں تو صرف شام کا حفظ کر رہا تھا. بعد میں دوپہر کا صبح کا جب میں نے شروع کیا تو پھر دوپہر کو میں سو جاتا تھا، اس کی وجہ سے شام کی کلاس اچھی گزر جاتی تھی میری. اچھا ٹھیک ہے. سیف اللہ بھائی آپ کو کون سے پورشن مشکل لگے، یا آپ کے حفظ کے جرنی میں کیا مشکل تھا آپ کے لیے؟ میرے لیے تو بڑے مسائل تھے. کٹائیاں ہوتی تھی بڑی. اللہ ہمارے جو میں نے جو ریاض میں کیا تھا نا، ہمارا ایک حفظ تھا تحفیظ القرعاوی کر کے ریاض میں. افغانی اساتذہ تھے، بڑے مارتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بد دعا نہیں دیتا، لیکن یہ ہے یعنی بہت مارتے تھے اخی، بہت زیادہ. یعنی وہ اللہ ان کو ہدایت دے. میں سمجھتا ہوں یار مارنا نہیں چاہیے اخی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس سے بہت خلاف ہیں. ہمارے بر صغیر میں خاص کر انڈو پاک میں مارنے کے بہت وہ یعنی وہ کرتے ہیں کہ مارنا ہی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں مارے، میں کہتا ہوں مارنے کا خوف رکھیں لیکن مارے نہیں. خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. خوف ہونا چاہیے، خوف تھوڑا موڑا ہونا. مار پیٹ سکتی ہے. ہاں ایک ہے مار پیٹنا، مارنا ہے نہیں آپ نے. اسی لیے بعض سلف سے بھی ثابت ہے کہ وہ ڈنڈا لٹکا کے رکھتے تھے. کیوں مارتے نہیں تھے، لیکن وہ صرف ایک خوف. کیوں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے بھی آخری الرغبہ والرہبہ رکھا ہے نا. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مارنا نہیں چاہیے بچوں کو. میں نہیں کہہ رہا کہ مارو، میں کہہ رہا ہوں نہیں مارنا چاہیے. مارنے سے کیا ہوتا ہے، اب ہمارے نا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو مار کے ہی ہم نے حفظ کیا. اب جنہوں نے حفظ نہیں کیا اس کو تو تم کاؤنٹ نہیں کر رہے نا.
if something giving you the right result, that doesn't mean کہ وہ ہے وہ صحیح ہے. یعنی اگر کوئی چیز آپ کو صحیح نتیجہ دے رہی ہے, کوئی راستہ, اس کا مطلب نہیں کہ وہ راستہ درست ہے. سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ اس میں آپ ان لوگوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے جو جنہوں نے حفظ چھوڑ دیا, یا جنہوں نے دین سے ہی متنفر ہو گئے, یا جنہوں نے دین ہی چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے بعض کو لگے مبالغہ ہے, میں اس طرح کے کیسز کو جانتا ہوں. آپ بیسیکلی میں آسان ورڈ میں سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک قاری نے 500 بچوں کو مارا, ٹھیک. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر 200 نے حفظ کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مار کے حفظ ہو گیا, لیکن ان 300 کا کیا جو دین سے متنفر ہو گئے, یا جنہوں نے حفظ ہی نہیں کیا, یا قرآن سے نفرت پیدا ہو گئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں, تو میں ہولسٹک بات میں ایک پینورامک ویو سے بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بعض قرہ, بعض جو حفظ چلا رہے ہیں وہ ناراض ہوئیں, لیکن یہ حقیقت. اور دوسرا جو ہے, بعض علماء کہتے ہیں یار دیکھو ایک بندہ, ایک بچہ جو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے, آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہو. منہ پہ نہیں مارنا چاہیے, جہاں بھی مارے یہ بھی, لیکن استاد کا ایک روب ہونا چاہیے. روب ہونا چاہیے اخی, بغیر مارے بھی روب ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بچے کو مارے؟ حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم رہا, ایک دن مارنا چھوڑو, کبھی کوئی چیز نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا نہیں پوچھتے. اب بس آپ اپنے رول ماڈل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہو نا, صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں یہ تربیت نبوی ہے آخری. کیوں؟ کیونکہ جب آپ مارتے ہو نا تو بندہ ہل جاتا ہے آخری, اور خاص کر بچپن میں اس کے سائیکولوجیکل کتنے ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کا ہمیں شاید اندازہ نہ ہو. اچھا, اور سیف اللہ بھائی یہ بھی, اور مجھے بھی پتا, میں نے بھی مار کھایا ہے, میں ادھر ایسے تھوڑی بیٹھا ہوں, میں نے خود مار کھایا. ایک بات ہے کہ حفظ, جب بچہ مار پڑھ کے جو بچہ حفظ چھوڑ دیتا ہے وہی اس استاد کو کچھ کہتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جو حفظ کر جاتا ہے وہ ہمیشہ ان کے بڑے قدردان رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس مار, وہ پہلے سے ان کی مار پڑ رہی ہوتی ہے گھروں میں. ہاں, یہ بیسیکلی وہ بہت زیادہ نا انوائرمنٹل کا اثر ہے. مثلا ایک ہے عادت ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کو مار کے وہ حفظ کر لیں گے؟ نہیں کریں گے, ہے نا. اچھا, وہ جو دوسرے جگہ پہ مارتے ہیں ادھر دیکھیں, مار اور مار میں بھی فرق ہے. ایک ہے ذبح کرنے والا مار, ایک ہے نہیں بس اب ہلکا سا ڈرانا, ہلکا سا تھوڑا سا دھمکی دے کے رکھنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ کوئی شک نہیں. حدیث میں ہے کہ بچوں کو جو ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, یعنی جب وہ بچے وہ ہو جائے نماز کے بارے میں ہے نا, تو ادھر ضرب کی بھی سلف نے تشریح کی ہے نا, ضرباً غیر مبرح. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بعض جو روایات میں اس میں بھی باقاعدہ اس کے کھلا چھوٹ نہیں ہے, جس طرح ہمارے ہاں بعض مارتے ہیں, اللہ ہدایت دے ان کو, یہ بالکل غیر مناسب عمل ہے. چلے میں نا اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات ڈائجسٹ بھی ہو جائے. نہیں ڈائجسٹ نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, میں ڈائجسٹ کروا سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح بچے ایکسٹریم بدتمیزی پر آ جائیں اور بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں, تو پیرنٹس بھی کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو لگا دیتے ہیں. ہاں لگا دیتے ہیں. کوئی ایسا بچہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کبھی کہ پیرنٹ نے مارا ہی نہ ہو؟ نہیں بالکل. کوئی دنیا میں شاید ایسا بچہ نہ ہو جو یہ کہ آپ کو بھی مارا ہوگا, مجھے بھی مارا, الحمدللہ آپ لوگوں کو بھی مارا ہوگا. ٹھیک. اچھا, سو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے قرہ پہ کہ ایک تو انٹینشن کیا, وہ بچہ کتنا سینسیٹیو ہے, اور آپ نے کس ایموشن میں اس کو مارا ہے, یہ بھی مسئلہ. ہاں, تو یہ لیکن جس ایریا میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں جو پرٹیکولرلی ڈی ایچ ہے, اور جو بچے یہاں پہ ڈفرینٹ اسکولس میں جا رہے ہیں, ان کا کوئی کلچر ہی نہیں کارپوریل پنشمنٹ کا یا مار کھانے کا. پیرنٹس نے بھی نہیں مارا ہوا, یا بہت ہی کوئی میں کہتا ہوں ریئر کیس ہوگا یا ریئر سینیریو ہوگا. اور وہ والے بچے ایسے ہیں کہ اگر انہیں مارا جائے تو جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ وہ بچے سارے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سینیریو میں ہماری جو پالیسی ہے ایز این آرگنائزیشن وہ تو ہے کہ نو کارپوریل پنشمنٹ. ہم انفیکٹ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب ہم اس کو جنرلائز نہیں کر رہے, جب کوئی سینیریو آتا ہے تو کئی دفعہ ہمیں قرآن کو وارننگ لیٹر بھی دینا پڑتا ہے اس کے لیے. یہ ایک ڈفرینٹ وہ ہے کانٹیکسٹ ہے. دوسرا کچھ ایریاز میں وہ چل سکتا ہے. لیکن اب جو مین ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے, ایک مارنے والا پتہ نہیں کہاں سے ایلیمنٹ آ گیا. مین جو ڈسکشن کر رہے تھے آپ کی بات سے آیا کہ افغانی جو شیوخ تھے انہوں نے آپ کو بہت زیادہ مارا تو آپ بھاگ گئے پھر. ہاں, اسی وجہ سے میں نے حفظ مکمل ہی نہیں کیا. ہاں, تو یہ ایک اس کا ڈاؤن سائڈ ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس کے اوپر ایک ڈبیٹ ہوگی. چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ
جب آپ سبق یاد کرتے ہیں تو اس سبق کو اپنے ٹیچر کو سنانا کتنا ضروری ہوتا ہے, یا اگر ایک بندہ گھر میں ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے حفظ کرنا ہے اور وہ بس 3 4 5 6 لائنیں خود یاد کرنا شروع کر دے اور اس کو خود ہی دہرائی جائے, اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے یا روز سنانے سے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ کتنا امپیریکل ہے, کتنا امپورٹنٹ. قرآن تو ہے ہی تلقی بالقرآن ہے نا. ہاں, یعنی قرآن اسی لیے یعنی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خاص کر قرآن جو ہے یہ قرآن آپ صرف دیکھ کے پڑھ کے نہیں وہ کر سکتے, اس کے لیے باقاعدہ استاد ضروری ہے. جس نے قرآن بغیر استاد کے سیکھا نا اس کا قرآن صحیح نہیں ہوتا اکثر غالباً, ٹھیک ہے نا. اس لیے قرآن جنریشن ٹو جنریشن الحمدللہ منتقل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس سندیں موجود ہیں قرآن کی متواتر, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے قرآن کو ایک استاد سے سیکھنے کا اور روزانہ سنانے کا بڑا فائدہ ہے, بڑا اثر ہے, اور لانگ ٹرم اصل چیز یہی ہے. لیکن اگر ایک بندہ اپنے گھر میں اس کو پڑھتا ہے, سنتا بھی ہے اور پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو سناتا ہے, وہ لانگ ٹرم نہیں چل سکتا. یعنی کہ وہ کچھ پورشن تو یاد کر سکتا ہے لیکن پورا قرآن اس طرح یاد کر سکتا ہے, مشکل ہوتا ہے اخی, بہت مشکل. ایک دو مثالیں ملتی ہیں. میں وہ ہمارے ایک بھائی تھے, انہوں نے خود ہی یاد کر کے آخر میں قاری کو سنایا بھی, ٹھیک ہے. تو ایک دو ملتے ہیں, لیکن ایک ہے نا کہ ایک امتحان سے گزرنا ہوتا ہے. جب آپ قاری کو سناتے ہیں تو وہ ایک امتحان ہی ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے یاد تھا, مجھے یاد ہے یا نہیں ہے, یاد یا نہیں. علی بھائی آپ کیا کمنٹ ہے؟ استاد کے ساتھ ہی زیادہ بہتر حفظ ہوگا. استاد کے بغیر بندہ گھر میں خود کرے تو کافی غلطیاں کر دے گا, کر سکتا ہے بندہ, تجوید کی غلطیاں بھی وہ. لیکن جب آپ کسی ٹیچر کو سناتے ہو تو اس کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ یار میں ٹیچر کو سنا رہا ہوں کوئی غلطی نہ آ جائے, دونوں پر ہوتا ہے. وہ تو ہوتا ہے نا. یہ پریشر اچھا پریشر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں پریشر ہونا ہی نہیں چاہیے زندگی میں. آج کل خاص کر ہمارے جو جو جنریشن زی ہے نا, ہاں, وہ اس میں ہم لوگوں کو یہ یعنی آج کل ایک تو مسئلہ ہے کہ سائیکولوجیکل لوگوں نے سائیکلوجی پڑھ کے نا اس کو اتنا حاوی کر دیا سر پہ کہ بولتے بچے کو ذرہ برابر بھی پریشر. دیکھیں اخی, آج آپ پریشر سے اس کو بچائیں گے نا, کل زندگی کے ایسے پریشر آئیں گے وہ اس کو نہیں اٹھا سکے گا. یہ تو چھوٹے چھوٹے پریشر ہے. اور شیخ یہاں پہ میں کوٹ کرتا ہوں جو ذیشان بھائی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بندہ خوش ہوتا ہے جب اس کی گروتھ ہوتی ہے کسی بھی اسپیکٹ میں, چاہے وہ قرآن میں گرو کر رہا ہو, جاب میں گرو کر رہا ہو, پیسوں میں گرو کر رہا ہو, کسی بھی جگہ پہ گرو کر رہا ہو, انٹلیکچولی گرو کر رہا ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹرگل سے, اور جو اسٹرگل آتی ہے وہ آتی ہے پین سے. بالکل ٹھیک, تو پین کہہ لیں, اسٹریس کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, وہ ایک کوٹ ملتا ہے نا کہ دا پین آف ڈسپلن از امپورٹنٹ از بیٹر دین دا پین آف ریگریٹ. کہ آپ اگر ڈسپلن کی پین لے لیں گے تو آپ ریگریٹ کی پین سے بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو بڑا ایک اچھا وہ ہے. چلیں, اب یاد کرنے والا سارا پورشن آ گیا. اب ایک اور اس کی ڈائمینشن آتی ہے کہ حفظ کی جرنی کے درمیان میں کتنا قرآن سننا چاہیے. ریکمینڈڈ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن سنو, لیکن آپ دونوں کا کیا سینیریو تھا؟ آپ دونوں تو میرے خیال میں نہیں سنا آپ لوگوں نے. قرآن ہم سنتے تھے, کوئی شک نہیں, قرآن سنتے ہیں. یا آپ کا اوپینین کیا ہے کہ زیادہ سننا چاہیے یا نہیں؟ آپ تینوں کا آپ سٹارٹ کریں شیخ. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو سننا چاہیے, لیکن ہر للو پنجو کو نہیں سننا چاہیے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بس مشہور قاری ہے اس کو سن لیا, یہ بتائیں نا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک متقن استاد مشائخ المجودین کو سنیں. مثال ایگزامپلز ہیں 2-3 اس میں. مثلا دیکھیں اس میں جو بڑے بڑے قراء ہیں, مثلا حذیفی ہو گئے, عبد الباسط عبد الصمد ہو گئے, حصری ہو گئے, منشاوی ہو گئے, ہاں. اسی طرح مثلا القراء المجودہ جو شیخ احمد ایوب کی ہے, ہاں. اسی طرح اور بھی مشائخ ہیں ماشاء اللہ, ایمن السوید کی ہے. اسی طرح ڈاکٹر حمزہ مدنی کی بھی ابھی آئی ہوئی ماشاء اللہ, کویت نے نکالا ہے, سنا میں نے. اور اسی طرح بعض اور بھی قراء ہیں جو تجوید سے پڑھتے ہو. ٹھیک ہے. یعنی اسی طرح ایک اور وہ ہے جس کو بولتے ہیں القرآن المعلم, ہاں. یعنی اس میں ایک استاد پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے 3 بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو اسٹوروں میں لگی ہوتی ہے. وہی تو وہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہے حفظ کے بعد ایک تو نا بھی آپ پڑھ رہے ہو تو وہ آپ زیادہ سنو گے. کیوں؟ کیونکہ اخی کچھ لوگ, یہ ایک اور تھیوری بھی ہے کہ سن کے بھی یاد کرتے ہیں کچھ لوگ. کچھ لوگوں کی پاور یہ زیادہ ہوتی ہے. سعودی عرب میں ایک بار باقاعدہ اخبار میں یہ آیا تھا کہ ایک خاتون ہے, بزرگ خاتون, 80 سال کی ہے,
اور باقاعدہ اس کو ادھر کے بادشاہ نے وہ دیا تھا, انعام بھی دیا تھا, اور ان کا بڑا وہ ہوا تھا. انہوں نے کیا کرتی تھی, وہ کچن میں کام کرتے ہوئے نا ایک ہی صورت کو یا ایک ہی پیج کو یعنی کم از کم 200-300 بار سنتی تھی. سبحان اللہ. اور اس طرح اس نے پورا قرآن یاد کیا, سبحان اللہ. اور اس کا ٹیسٹ بھی دیا اور اس کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی ملا. تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے. نہیں, اس کا سب سے بڑا پروف تو یہی ہے نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپینینز نے سن کے یاد کیا. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن تب تھا ایک اورل کلچر, اب آگے ریٹن کلچر. ٹھیک, کیونکہ وہاں پہ تو لوگوں کو سن کے پوری شعر و شاعری بھی یاد ہو جاتے تھے, سب کچھ یاد ہوتا ہے. تو اب جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انڈیویجول پہ میٹر کرتا ہے کہ اس کی لرننگ ایبلٹی کس سائڈ پہ زیادہ ہے. کیا اس کو سن کے زیادہ یاد ہو رہا ہے یا اس کو, کیونکہ مختلف لوگ ہیں, مختلف لوگوں کے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوگا یہ. اس میں سب سے بہترین کیا ہے, جیسے کہ آج کل کے جو لنگوسٹک والے بولتے ہیں اور جو برین کے میمورائزیشن کے, وہ بولتے ہیں کہ جتنے آپ کے سینسز استعمال ہوں گے اتنا آپ کا یاد ہوگا. اسی لیے اگر میں آپ کو بتاؤں, افریقیہ میں یا موریتانیہ میں ایسے کہ وہ الواح پہ لکھتے ہیں, یعنی وہ پڑھ رہے بھی ہیں, سن رہے بھی ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. ان کا ایسا پکا یاد ہوتا ہے نا اخی, یعنی ان کی پوری قرآن ایسے جیسے ہماری فاتحہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک چیز کو 10 بار لکھا بھی ہے, 10 بار سنا بھی ہے, 10 بار پڑھا بھی ہے اور 10 بار سنایا بھی ہے. یہ اسی طرح جس طرح کچھ بچے, جس طرح میں خود پاک اسٹڈیز اور او لیولس میں جب چیزیں یاد کرتا تھا تو لکھ کے یاد کرتا تھا. تو مختلف لوگوں کے مختلف ہوئے, لیکن جتنے سینسز زیادہ استعمال ہوں گے اتنے آپ کے میمورائزیشن اچھی ہوگی. اسی طرح ایک دکتور ہے, دکتور یحییٰ الغوثانی, ان کے بڑے ورک شاپ ہوتے تھے, انٹرنیشنل بھی اور مدینہ میں بھی. بڑے عالم القراءات ہیں اور قرآن کے بڑے ماہر ہیں, اور ان کے یہ کتاب بھی ہے 10 طریقے, یعنی 10 لیول یا 10 طریقے قرآن یاد کرنے کے. ٹھیک ہے, اور اردو میں بھی یہ ترجمہ ہو چکا ہے, kitabusunnat.com پہ موجود ہے یہ. تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں, مثلا ان کا ایک خاص طریقہ ہے, وہ میں نے ایک بار ٹرائی کیا تھا, اور وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے. وہ میں نے ٹرائی کیا تھا, وہ اس کے اصل میں دیکھیں, میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں حفظ کا طریقہ ہے نا ایک ہی ہوتا ہے. دیکھیں مختلف علاقوں کے, بلکہ ایک ہی ملک کے مختلف مدارس میں الگ الگ طریقے ہیں حفظ کے. سو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو مثلا موریتانیہ میں نے آپ کو بتایا الواح کا طریقہ ہے, اور کچھ علاقوں میں ہے وہ ایک ساتھ یاد کرنے کا طریقہ ہے. تو مختلف طریقے ہیں. تو اس میں سے ایک طریقہ جو شیخ یحییٰ الغوثانی بتاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے نا جو نیو میڈیکل یا سائنس کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی. اس میں وہ کیا کہتے ہیں, بولتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے, تو آنکھ بڑی شارپ اور اٹس لائک اے کیمرہ, آپ نے غور سے دیکھنا ہے, اس کو کیپچر کرنا ہے. اور بلکہ وہ بولتے ہیں کہ سانس بھی لیں, ہاں, اور یوں کر کے غور فوکس کریں اور اس آیت کو پڑھیں 3 بار. پھر وہ بولتے ہیں آنکھیں بند کرو اور اس آیت کو تخیل میں لاؤ. ٹھیک ہے, پھر وہ بولتے ہیں اس آیت کو تخیل میں لا کے اس تخیل میں دیکھتے ہوئے 3 بار پڑھو. پھر وہ بولتے ہیں کہ تم زبانی 3 بار پڑھو, اب تم کو یاد ہو گیا. اور اس طرح میں نے اخی کم از کم میرے خیال میں ایک آپ جو ہر بچے کو ایک ٹپ دیتے تھے, اب یہ الگ ہے, یہ میں بچوں کو یہ نہیں دیتا تھا, لیکن بچوں کو جو ٹپ دیتے تھے بچوں کو تو مختلف ہے اخی. مطلب میں اکثر ایک جو میں اکثر بچوں کو دیتا تھا وہ یہ تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے اخی, میں بتاؤں, اصل گیم ہوتی ہے پہلے جب آپ یاد کرتے ہو, یہ دونوں بھی انشاءاللہ اپنے ان پٹ ڈالیں گے کیونکہ مختلف طریقے سے انہوں نے حفظ کیا ہوگا. میرا جو ہے نا, میں نے جو اساتذہ سے سیکھا ہے وہ بولتے ہیں کہ دیکھو پہلے جو آپ پڑھتے ہو نا وہ صحیح طریقے سے دیکھ کے پڑھو, اور کم از کم 10 بار, کم از کم. آپ اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب آپ 3 بار 4 بار پڑھ لیتے ہو نا ایک آیت کو, آپ کو لگتا ہے مجھے یاد ہو گیا, تو یہ ہوتا ہے ایلیوژن آف میمورائزیشن کہ تمہیں یاد ہو گیا. حقیقت میں اس وقت آپ کو پکا نہیں ہوا ہوتا. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ بولتے تھے کہ نہیں, تمہیں کچھ بھی لگے تم نے 10 بار تو کم از کم دیکھ کے پڑھنا ہے. تو کم از کم 10 بار دیکھ کے ایک آیت کو پڑھیں, پھر 10 اسی آیت کو آپ نے 10 بار غیباً پڑھنا ہے, آنکھیں بند کر کے. پھر دوسری آیت کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا کرنا ہے, ان دونوں کو ربط کرنا ہے. ربط کرنے کے لیے کیا کرو گے آپ, اس کو آپ دونوں آیت کو جو ہے 5 بار دیکھ کے پڑھو گے اور 5 بار غیباً, اب وہ ربط ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طرح کرتے ہوئے آپ 2 آیت کا ربط کرتے جاؤ گے, آخر میں پورے صفحے کا آپ
कम से कम 10 बार इस तरह रब कर लोगे. کیونکہ قرآن میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ورڈ تو آپ کو یاد ہے لیکن اس کا جو پیٹرن ہے وہ بھی یاد کرنا ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ درمیان میں جس ہم تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو بالکل بھول جاتا ہے کہ یار اس کے بعد کون سی آیت تھی. پھر اکثر جو مسئلہ کہاں ہوتا ہے آخری صفحے میں, صفحے کے آخری والی آیت اور نئی آیت. ہاں یہ اسی لیے نا جو صفحے والے اس میں قرآن کے کئی وہ ہیں نا نسخہ جات میں جو ہے اکثر نسخوں میں جو ہے ابھی لاسٹ پہ ختم ہوتا ہے, اگلی صفحے سے دوسری آیت شروع ہوتی ہے. لیکن میں نے جس قرآن میں یاد کیا ہے وہ 16 لائنوں کے پورے ہیں. اس میں کہیں بھی کوئی ایک دو جگہ پہ ہے جہاں پہ صفحے کے آخر میں آیت ختم ہو رہی ہے. فائدہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا آپ دوسرے صفحے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. یہ اچھا ہے. اچھا اب حفظ کا طریقہ, یاد کرنے کا طریقہ میں 2 طریقوں سے یاد کرتا تھا. کہ ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک آیت کو یاد کرنا, ایک آیت کو غور سے پڑھنا, پہلے اس کا ناظرہ صحیح سے پڑھنا, پھر اس کو یاد کرنا, پھر دوسری آیت پہ جانا, جب دوسری آیت یاد ہو تو شروع سے دوبارہ پڑھنا. اس طرح تیسری آیت یاد کرنا, پھر اس کے بعد شروع سے دوبارہ تیسری تک, پھر اسی طرح کرتے لاسٹ تک. ایک یہ طریقہ تھا ہم یہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ پڑھے جانا. بس آپ نے جتنا سبق آپ کا ہے اس کو دیکھ کے پڑھتے ہی جانا ہے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ پہلے اس شروع والا حصہ یاد ہوتا, پھر آخر والا حصہ یاد ہوتا, پھر درمیان والا حصہ آخر میں یاد ہی ہو جاتا تھا. لیکن ہم نے جو ہے زیادہ تر دوسرے طریقے سے یاد کیا ہے کہ پورا سبق پڑھی جا اور پھر یاد. اور آپ نے میں نے اکثر صورتیں سن کے بھی یاد کی ہوئی ہیں, اور باقی زیادہ تر میں نے جو ہے وہ پڑھ کے یاد کیا. ایک آیت کو 10 بار پڑھنا, پھر دوسری آیت 10 بار, پھر اس کو ملانا اور اس طرح آگے کر کے پڑھنا. آپ نے قرآن کا کتنا پورشن سن کے یاد کیا ہوگا, کوئی رف پرسنٹیج بتا دو. نہیں, سن کے یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس صورت کو بس سنتا گیا, بہت بار سنا اور وہ یاد ہو گئی پوری صورت. اچھا, کتنے پورشن آپ نے سن کے یاد کیا ہوا؟ کم از کم 10% قرآن کا. ٹھیک ہے, آپ نے 10% قرآن کا سن کے یاد کیا ہوا اور 90% اس طرح کر کے. جو سن کے آپ نے یاد کیا تھا, تو جب آپ کے ٹیسٹ لیتے تھے منتھلی یا وہ, اس میں آپ کو کوئی ڈفرینس لگتا تھا کہ یہ والا زیادہ بہتر ہے یا وہ والا بہتر ہے؟ وہ اکثر پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی کون سی لائن پہ آپ پڑھ رہے ہیں جب سن کے یاد کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں ہوتا پیج پہ وہ آیت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. کیونکہ وہ آپ کے ابھی آپ جب دیکھ کے پڑھتے تو آپ کو نقش ہے کہ یار یہ اس جگہ پہ وہ نہیں پتہ چلتا. وہ اس میں نہیں پتہ چلتا. اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے. یہ پرابلم ہے. اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں؟ اس کے علاوہ یہ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے میرے خیال میں. ہے کیوں نہیں شیخ؟ کیسے جب آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کہاں پہنچے ہیں, آپ کو ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب یہ تو یاد ہے نا کون سی آیت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ایک آیت بھول رہے ہیں تو آپ کو صرف وہ آیت بھول رہی ہوتی ہے, آگے کا نقشہ آپ کے سامنے ہوتا ہے نا ایسا. تو جب بھول جاتا ہے آگے یاد ہوتا ہے. تو پھر اگر سن کے یاد کیا پھر پتہ ہی نہیں. علی, اب آپ کا آگے کیا پلان ہے؟ یعنی کیونکہ میں نے مجھے جو ہے الحمدللہ میرا بھی یہی خیال ہوتا تھا فرید بھائی کہ سب سے پہلے, کیونکہ یہ سلف کا طریقہ ہے, کیونکہ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ ایک عالم دین بننا چاہتے ہیں, ان کے والد بھی کہہ رہے تھے, تو میرا تو یہی تھا کہ سب سے پہلے ایک طالب علم کے لیے جو سب سے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حفظ قرآن ہے, پھر آداب طالب علم ہے, پھر عربی زبان ہے. اور میں نے کوشش کی ان کے ساتھ کہ یہ تینوں کریں. الحمدللہ انہوں نے تقریباً حفظ کر لی اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اور دوسرا جو ہے عربی میں بھی تھوڑا موڑا میں نے ان سے کچھ کروایا ہے کورس. اسی طرح جو آداب طالب علم ہے وہ بھی کروائے. تو آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ یار بس ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو ابتدا ہے بیٹا, ٹھیک ہے نا, یہ تو شروع ہے علی بھائی. کیونکہ حفظ قرآن از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو دا ریئل نالج. ابھی تو آپ نے صرف میمورائزیشن کی ہے, ابھی آپ نے اس کے اندر جو علم اور فہم اور تفسیر اور عمل ہے یہ سارا سیکھنا ہے. تو کیا آپ کا پلان ہے آگے؟ وہ آپ کو مینٹور مانتے ہیں نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پلان بتائیں. ہاں انشاءاللہ. دیکھیں یہ اللہ کی, میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. میرے لیے یہ بڑی اچیومنٹ ہے. میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا. اپنا مینٹور مان رہا ہے؟ نہیں یار اللہ کیوں خراب. آپ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جو آپ ہمارے سر کے تاج, آنکھوں کے نور اور دل کا سرور, وہ ہے ہم آپ کے قدردان. نہیں بارک اللہ فیک اخی, ہم آپ کو اس میں استعمال کرتے ہیں اخی. بارک اللہ علماء حق میں یار. تو الحمدللہ میں تو اس دن بڑا وہ تھا, میں خود بڑا وہ تھا کہ یار یعنی میرے کچھ بول یا کچھ کہنے سے الحمدللہ کسی بھائی نے حفظ کر لیا یا ان کا راستہ ماشاءاللہ وہ ہو گیا. یہ بڑی بات ہے. یعنی اصل میں سمجھتا ہوں نا, اصل کرنے کا کام جو ہے
کیونکہ لوگ ان کاموں کو نا تھوڑا ہلکا لیتے ہیں. اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اس طرح کے مرد کے بچے تیار کریں اور ان کو راستہ دکھائیں, ان کو رہنمائی دیں, ان کو گائیڈنس دیں. جس تجربے سے میں گزر چکا ہوں, میں اپنے آپ کو کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی ایک اچھی اپنے لیے آخرت کا کوئی توشہ, آخرت کا کوئی صدقہ جاریہ میں بنا کے جاؤں کہ میں جاتے ہوئے کہوں کہ الحمدللہ یا اللہ میں نے کم از کم چلو ایک بندہ بھی تیری راہ میں لگا دیا, تو یہ بھی بڑی بات ہے. تو یہ اصل کا, کیونکہ دیکھو ادھر ابھی جو ہے نا ہم سب شکوہ کرتے ہیں قحط الرجال کے کہ ہمارے پاس اچھے ہیومن ریسورس نہیں ہیں, اچھے اس طرح کے اسکالرز نہیں ہیں جس طرح کے میدان میں ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں حقیقت میں ہے یا نہیں ان کو دیکھا گیا, ڈسکورڈ نہیں ہوئے. تو اس کے لیے یہ اس طرح کے کام کرنے چاہیے اور اس طرح کے کاموں کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا اخی, بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی فیوچر بدل سکتی ہے, آپ کی جنریشن بدل سکتی ہے. اور بہت زیادہ کار خیر اللہ تعالیٰ, کیونکہ دیکھیں نارملی جو ہے نا یعنی جس بیک گراؤنڈ سے علی عبد الرحمن بھائی ہیں وہ زیادہ تر دین کی طرف کم لوگوں کا آنے کا رجحان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ قبول کرے. بس بارک اللہ فیک. بس کرے اخی, میں بھی اپنی کوئی موٹیویشنل اسپیچ دے دوں. وہ یہ ہے کہ ویسے آپ کو بھی میرے خیال میں اس طرح کا کوئی فیلنگ نہیں آ رہی ہوگی. کیا کیا چیز؟ پراؤڈ فیلنگ, بڑی اچھی اچیومنٹ. الحمدللہ میں تو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ انسٹیٹیوٹ ایک اچھائی کا کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے, اور جیسے یہ سورس آف ایول بنے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی کی طرف لائے, اچھائی کی طرف لے کر آئے. یا ہم اچھی بات ہے, انہوں نے اچھی دعا کی, ختم. ٹھیک ہے, چلو اچھائی کی طرف لے کر آئے. ٹھیک, بی پازیٹیو. اچھا, سیکنڈ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو ان کے ابو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا ہم پہ. آلدو جو ہمارا حفظ کا پروجیکٹ تھا یہ فرسٹ ٹائم تھا, اور اکثر لوگ بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی کاز کو تب سپورٹ کریں جب آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہو, ان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جو شروعات میں جو ہے نا جب پودا اگرا ہوتا ہے اس کو کوئی زیادہ دیکھتا نہیں ہے. شیخ وہ سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے نا کہ اکثر لوگ جنتی وہ ہوں گے جو اولین میں سے ہوں گے, اور بہت کم لوگ ہوں گے جو آخرین میں سے ہوں گے. ٹھیک, اس کو ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا, لیکن ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے. ٹھیک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجریح ان کو دی ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. اچھا, کیونکہ جب ایک ماڈل سکسیزفل ہو جاتا ہے تو جو رائزنگ سن ہوتا ہے اس کو تو سارے سلام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب سن بالکل ابتدا میں ہوتا ہے اور ایک پتہ نہیں ہوتا تب سپورٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور حفظ از بگیسٹ چیلنج فار اس. سیکنڈلی میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کی وجہ سے حفظ شروع ہوا وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. جن بھائیوں نے اپنے بچوں کو ایڈمٹ یہاں پہ کروایا ان ساروں کے لیے ایک صدقہ جاریہ تھا, اسے ہمیں ایک موٹیویشن ملی کہ ہم کر سکتے, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہمیں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہیے. پھر جتنے بھی قرآن کرام تھے جنہوں نے پڑھایا انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی, اور جو ان سے ہمارے سسٹم کے اندر آئے اور وہ باہر بھی چلے گئے, ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن. بالکل, نو ڈاؤٹ. تو بے شک ساروں میں ایک لوپ ہولز ہوتے ہیں یا کچھ گیپس ہوتے ہیں, لیکن ساروں کا ایفرٹ ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاوہ یہ جو کام یہاں پہ لوگ کرتے ہیں بیکاز ان کے ایک بہت میجر رول ہے جو اس آرگنائزیشن کو کھولتے ہیں. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ جہاد کرنے جائے, وہ جو مجاہد ہے ہو یا پیچھے ہو, وہ جو اس کو گھوڑے پر چڑھاتا ہے نا اس کا بھی ریوارڈ ہے کیونکہ اس نے اس بندے کو بھیجا. تو اگر یہ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہی نہ, کوئی دروازہ کھولنے والا ہی نہ ہوتا, اس کو آرگنائز کرنے کے لیے نہ ہوتا, تو حفظ بھی کرنا پاسبل نہیں تھا. تو بے شک وہ فرنٹ سائڈ کے واریئرز نہیں ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ جو بھی لوگ کام کر بیہائنڈ دا سین ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہے. اور لاسٹلی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ان سارے کنٹریبیوٹرز کا یا جو لوگ اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو حفظ ہے وہ آپ ساروں کو پتہ ہے کہ فائنینشلی وائبل نہیں ہے, وہ لاس, اٹس ناٹ اے بزنس پروفٹ, رائٹ, نان پروفٹ. اچھا, تو اگر ہم نے صرف حفظ کے اوپر ہی رینٹ یا الیکٹریسٹی بل یا اسٹاف سیلریز دینی ہوتی تو یہ وائبل پروجیکٹ تھا ہی نہیں.
اور یہی ہماری ایک اسٹرینتھ بنی کہ ہم اتنی کم ریشو سے گزارا کر پا رہے ہیں الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا سینٹر ہو یا کوئی اور سینٹر ہو, آپ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ ادارے ڈھونڈیں حفظ کے جہاں پہ بھی آپ ہیں. یہ بھی پاسبل نہیں ہر بندے کے لیے کہ وہ لاہور میں رہتا ہو, کوئی کراچی رہتا ہوگا, اسلام آباد رہتا ہوگا, کوئی انڈیا میں ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی آپ کو اس طرح کا انسٹیٹیوٹ نہیں ملتا تو پھر آپ ویٹ نہ کریں, آپ خود کھولیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اکثر بتاؤں گے ہوتے ہیں لوگ اپرچونیٹی کے ویٹ میں پورا سال یا 10 سال گزار دیتے ہیں. آپ بولتے اپرچونیٹی خود بناؤ. میرا خیال ہے ساروں کو خود بنانی چاہیے شیخ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اگر کوئی نیڈ فیل ہو رہی ہے کسی چیز کی تو اس کو ایفرٹ کر کے اس کو پورا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو فار لسننگ ٹو می آل آف یو.